اور آپ سے کہہ دیا کہ نکل جائیے، دور ہو جائیے، حضور نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ کیا فرمایا کہ صبر پہلے جھٹکے کے وقت ہوتا ہے۔ صبر کب ہوتا ہے؟ پہلے جھٹکے کے وقت ہوتا ہے، جب آپ کو پتہ چلا کہ کسی عزیز کا انتقال ہوا، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہ کریں، اس وقت اپنی زبان پر قابو رکھ لیں، اس وقت آپ روئیں، بلا شبہ آپ کو غم ہوگا، تکلیف ہوگی، لیکن اس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس کی وجہ سے آپ کے ایمان کے اوپر آنچ آ جائے، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ اس لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے موقع پر صبر رکھیں۔ اور ایک اور واقعہ حدیث پاک ہے یہ بھی، اور بخاری شریف میں بھی موجود ہے، کہ غالباً حضرت انس کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک بچہ بیمار تھا، وہ بیمار تھا تو اب یہ گھر سے باہر نکل گئے، جب واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کہ بچے کی کیا حالت ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب بچے کا پیچھے انتقال ہو چکا، بچے کا انتقال ہو گیا۔ بیوی نے اس کو نہلایا، دھلایا، غسل دیا اور اچھے سے صاف ستھرا رکھ کر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ جب کونے میں رکھا تو اس کے بعد شوہر واپس آئے تو کہ پوچھنے لگے کیا حال ہے بچے کا، تو بیوی نے کہا آج وہ پرسکون ہے، جھوٹ بھی نہیں بولا۔ اب انہوں نے یہ سمجھا کہ بیمار تھا تو آرام آ گیا ہوگا، تو دونوں میاں بیوی بیٹھے، دسترخوان لگایا، کھانا کھایا، اس کے بعد میاں بیوی والا تعلق قائم کیا۔ ان کو ذہن میں یہی تھا کہ اب تو ہمارا بچہ صحیح ہو گیا ہے، لیکن بیوی جانتی تھی کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بیوی نے کہا آپ اندازہ لگائیں، اس حدیث پاک کو سنیں اور ہمارے گھروں کا، عورتوں کا ماحول دیکھیں۔ تو بیوی نے کہا اچھا یہ بتائیں اگر اللہ نے کوئی چیز دی ہو اور واپس لے لے کیا کوئی شکوہ شکایت بنتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کہا وہ بچہ جو اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ واپس لے لیں۔ اب دیکھیں وہ عورت بھی دیکھیں، ان عورتوں کی ذہن بھی دیکھیں، ذہن سازی دیکھیں کہ اس نے اتنا صبر رکھا، اتنی دیر برداشت کیا، اپنے شوہر کو دیکھا، اس سے لپٹ کے روئی نہیں، بچائی رکھا اپنے آپ کو کہیں ان کو تکلیف نہ ہو، ایک دم سنوں گی تو کہیں ان کو کچھ نہ ہو جائے۔ پھر جب بات بتائی نہیں ہے تو اس وقت وہ ان سے ناراض ہو گئے۔ ناراض اس لیے نہیں ہوئے کہ مجھے تم نے لیٹ بتایا، اس لیے ہوئے کہ تم نے میرے ساتھ کھانا کھایا ہے، میاں بیوی والا ہم نے تعلق قائم کیا ہے، اور تم نے جو ہے مجھے پہلے نہیں بتایا۔ تو حضور کے پاس گئے، کہنے لگے کہ ایسا ایسا ہوا۔ جب حضور کو اس واقعے کی خبر ملی تو حضور نے ان دونوں کو دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اللہم بارک لہما فی ہذہ اللیلہ، اے اللہ ان دونوں نے جو رات گزاری ہے ساتھ میں اس میں برکت عطا فرما۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے مواقع پر جس قدر ہو سکے، یقیناً ہمارے دل ٹوٹتے ہیں، یہ نوجوان موت ہے، اور یاد رکھیں کہ ایسی موتیں برداشت کرنا یہ بڑے بڑے انسانوں کو کلیجہ چاہیے ہوتا ہے۔ ایسے وقت منہ پر کوئی کلمہ جاری نہ ہو، یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے، اور ایمان والے ہوتے ہیں جو ایسے موقع پر اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا گھرانہ دین سے جڑا ہوا گھرانہ ہے، یہ خود بھی دین سے جڑے ہوئے تھے، مجھ سے بھی کئی بار ملاقات ہوئی، اور یقین جانیں کہ نوجوانی کے زمانے میں عبادت کرنا اور نوجوانی کے زمانے میں قافلوں کے سفر کرنا، اللہ کی راہ میں نکلنا، نوجوانی کے زمانے میں یہ سب کچھ کرنا یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے، اور یقیناً نوجوانی کی عبادت یہ اللہ کو پسند ہے، اور نوجوان جو نوجوانی میں عبادت کرے وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ یہ ان کی میت بھی اور ان کا جنازہ بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ ان کے اس جنازے کے وسیلے سے ہماری بھی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ جہاں پر میں نے صبر کے متعلق کہا، جہاں پر میں نے آپ کو اس چیز کے متعلق کہا کہ رونا صبر کے خلاف نہیں ہے، وہیں پر جب جنازوں میں ہم حاضر ہوں تو وہاں پر ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جب جنازے میں جا رہے ہیں تو اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے عمل میں اس کے بعد ہمارے لیے کچھ سدھار پیدا ہو، کچھ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ آج اس نوجوان موت کو دیکھ کر کے، اس جنازے کو دیکھ کر کے یہ چیز ذہن میں سب کے ایک بار پھر تازہ ہو جاتی ہے، پتہ تو سب کا ہے لیکن تازہ ہو جاتی ہے کہ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، انسان کب دنیا سے چلا جائے، مرنے کے ہزار بہانے ہیں، کوئی گر کے مرتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے مرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے، بچے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ ابھی یہ مت سمجھیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہم جب نوکریوں سے ریٹائر ہوں گے تب مسجدوں میں جائیں گے، تب عبادتیں شروع کریں گے، تب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں گے، جب فوج سے ریٹائر ہوں گے تب یہ کام کریں گے۔
یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں، موت کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کا جو وقت لکھا ہے اس پر مرنا ہی مرنا ہے، نہ اس سے ایک گھڑی آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ اس سے ذرہ برابر آگے ہوتا ہے نہ ذرہ برابر پیچھے ہوتا ہے۔ اس لیے توبہ کو اپنا معمول بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور یاد رکھیں حدیث پاک میں ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار کہ اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت رات میں پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے توبہ کریں، اور رات میں پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے توبہ کریں۔ تو اس طرح ایک دوسری حدیث پاک میں ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جب تک کہ اس کی جان حالت غرغرہ میں نہیں ہوتی ہے، جان حلق میں اٹک نہیں جاتی ہے، تب تک جو ہے اس وقت اب تک بندے کی توبہ قبول ہے۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، کوئی نبی یا فرشتہ ہے وہ معصوم ہوتا ہے جو گناہوں سے بچ سکتا ہے، ہم انسان ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، لیکن حقیقی انسان وہی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس ہو کہ میں نے جو کیا تھا یہ غلط ہے، میں نے جو کیا ہے رات میں جب بستر پر جائے لیٹے تو اس کو سکون نصیب نہ ہو کہ میں نے دن میں یہ کام غلط کیا ہے۔ اور یاد رکھیں میں ہر جگہ ایک بات کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کا یہ معیار بنائے کہ مرتے وقت جب آپ کے سامنے وہ ایک منٹ وہ چند سیکنڈوں میں جو اپنی پوری زندگی کا وہ فلیش بیک وہ پوری تصویریں چلی، وہ بچپن گزرے، وہ جوانی گزرے، وہ بڑھاپے کے بیماریاں گزرے، مرتے وقت جب آپ کی زندگی کے سامنے وہ ساری تصویریں چل رہی ہوں تو اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی ایسی تصویر نہ آئے جس تصویر کو دیکھ کر کے آپ کہیں کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا، کاش مجھ سے یہ عمل سرزد نہ ہوتا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا معیار یہ بنائیں کہ بس وہ تصویر کہ جب مرتے وقت ہماری روح نکل رہی ہو تو ہمیں پوری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہو تو اس وقت ہم جو ہے مطمئن ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، آخرت بھی بہتر فرمائے، اور بالخصوص ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خاص طور سے ہم عقیدے اور ایمان پر پکے ہوں۔ یاد رکھیں سب سے پہلے عقیدہ ہے، جس انسان کا عقیدہ خراب ہے اس انسان کے ساتھ جو جتنی مرضی عبادتیں کر لے، ہم کسی غیر مسلم کے بارے میں جتنے مرضی وہ عبادتیں کرتا رہے، کوئی غیر مسلم جتنی مرضی NGO چلاتا رہے، کوئی ہندو ہو وہ جتنے مرضی جو ہے کلمے پڑھتا رہے، جب تک کہ دل سے وہ ایمان کو تصدیق نہیں کرے گا، یقین کے ساتھ وہ دل سے اپنے ایمان اور عقیدے پر پکا نہیں ہوگا، ہم خود مانتے ہیں کہ اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کا عقیدہ خراب ہے، اور یاد رکھیں آج ہمارے نوجوانوں کی عادت ہے کوئی بھی مر جائے، کوئی سنگر مرے، کوئی بالی ووڈ کا سٹار مرے، کوئی کچھ مرے، اس پر لکھتے ہیں ریسٹ ان پیس، اس کے اوپر جو ہے بڑی بڑی باتیں لکھتے ہیں۔ ایک کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ اپنے ایمان کو دو پر لگانا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش یہ ہے اپنے نوجوان بچوں کو، بزرگوں نے تو زندگی گزار لی ہے، انہوں نے تو اپنے عقیدے ایمان سے پھرنا نہیں ہے، لیکن جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے لیے میں ہر جگہ کہا نوجوان نسل جو ہے اس کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، خاص طور سے عقیدے پر اور عمل پر توجہ دینی چاہیے، اور خاص طور سے جنازے کے تعلق سے اب کچھ یہ مسائل پیش آ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ سماعت کر لیں کہ کچھ لوگ جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ دانت لگوائے ہوتے ہیں، تو وہ جنازوں میں کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ ان کے دانت نکال کر کے نکالتے ہیں۔ تو دو قسم کے دانت ہوتے ہیں، ایک دانت ہے جو آسانی سے نکل جاتا ہے، خول والا ہوتا ہے، اور ایک جو فکس ہوتے ہیں۔ تو بعض جگہوں پر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کہ جی دانت نکالنے ہیں، تو اب وہ کیا کرتے ہیں وہ فکس دانتوں کو بھی نکالتے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے یہ مردے کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ازل مومن بعد موتہ کعزاہ فی حیاتہ، مصنف ابن شیبہ کی حدیث ہے کہ مومن کو مرنے کے بعد تکلیف دینا یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو اس کی زندگی میں تکلیف دینا، لہٰذا اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا کام نہ کرے۔ ہاں دوسرے دانت ہوں تو ان کے متعلق فتاوی رضویہ میں بھی لکھا ہوا ہے اور دوسری فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، جزیات موجود ہیں کہ اس وقت جو ہے اس کے دوسرے دانت جو آسانی سے نکل سکتے ہیں ان کو نکال کر کے وہی کفن میں رکھ دیں، لیکن جو دانت جو ہے فکس ہے ان کو نہ نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا میں بہتر فرمائے، آخرت میں بہتر فرمائے۔ 2 منٹ ان کو سمجھ الحمدللہ رب العالمین۔